بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر ایک نظر، یہ تحقیق مولانا محمد اقبال کیلانی صاحب کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، یہ واقعہ 22 اپریل 571 عیسوی میں، واقعہ فیل کے 50 یا 55 روز بعد 22 اپریل 571 بامطابق 9 ربیع الاول موسم بہار میں بروز سوموار مکہ مکرمہ میں ولادت با سعادت ہوئی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سوموار کا دن ہے، اور یہ تاریخ 9 ربیع الاول مولانا محمد اقبال کیلانی محمد اقبال کیلانی صاحب کی تحقیق کے مطابق۔ قبیلہ 4 یا 5 میلاد النبی، یہاں پر ایک وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ یہاں میری مراد میلاد النبی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو میلاد پاکستان میں یا دیگر بدعتی لوگ میلاد کے نام پر بدعات و خرافات کرتے ہیں، اس سے مراد وہ میلاد نہیں ہے، بلکہ یہ میلاد سے مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 4 یا 5ویں سال یا 6ویں یا 7ویں یا 8ویں سال، یعنی میلاد جہاں استعمال ہوگا وہاں سے مراد یہ ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا وہ سال چل رہا تھا۔ جیسے کہ قبیلہ بنو سعد کے ہاں 4 یا 5ویں سال شک کے صدر سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ، یہ پہلا واقعہ تھا جو پیش آیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 4 یا 5 سال تھی جب قبیلہ بنو سعد کے ہاں یہ دودھ پیتے تھے، دودھ پینے کے لیے وہاں ان کو چھوڑا گیا تھا، تو وہیں پر پہلی بار سینہ چاک کیا جانے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ 6 میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ انتقال فرما گئیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 16 سال کی ہوئی تو حلف الفضول ایک اصلاحی انجمن تھی جو مکہ میں قائم تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی۔ جب عمر مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی تو بیت اللہ شریف کی تعمیر کے دوران حجر اسود نصب کرنے کا حکیمانہ یعنی بہت ہی مدبر قسم کا فیصلہ کر کے شہر مکہ کو خانہ جنگی سے بچا لیا۔ یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فیصلہ نہ آتا جو انتہائی مؤثر ثابت ہوا اور جنگ کو ٹالنے کا اور فساد کو ٹالنے کا سبب بنا، تو شہر مکہ جو تھا اس میں فساد مچ جاتا اور ان کا آپس میں قتل و غارت شروع ہو جاتی۔ تو وہ فیصلہ تقریباً عام فہم ہے، عام لوگوں کو معلوم ہے کہ واقعہ کیا تھا۔ مختصراً یہ ہے کہ حجر اسود کو نصب کرنے، کعبے کی تعمیر کے دوران جب حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا تو ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ اس پتھر کو جو ہے وہ ہم نصب کریں، یہ ہمارے ہاتھ سے یا ہمارے سردار کے ہاتھ سے نصب ہونا چاہیے۔ اسی بات پر ان کی آپس میں تہمتیں اور آپس میں کافی اختلاف ہو گیا، اختلاف کافی لمبا چوڑا ہو گیا۔ تو انہوں نے فرمایا، آپس میں سب نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ کل مکہ میں جو سب سے پہلے حرم میں آئے گا، وہ جو شخص جو فیصلہ کرے گا وہی اس پتھر کو نصب کرنے میں مانا جائے گا۔ تو اتفاق یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے حرم شریف میں پہنچے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آ چکے ہیں، یہ موجود ہیں، تو سب خوشی سے اچھل کود پڑے اور انہوں نے کہا کہ یہ امین ہیں، تو یہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ دیا کہ اس پتھر کو ایک چادر میں رکھا جائے اور سب ایک اس چادر کا کونا، سب قبیلوں کے لوگ ہیں جو ہیں ان کے سردار ایک ایک کونا پکڑیں اور اس کو پکڑ کر جہاں اس کو نصب کرنا ہے وہاں پر کعبے میں رکھ دیا جائے اور اس کو نصب کر دیا جائے۔ تو یہ تھا وہ واقعہ حجر اسود کو نصب کرنے کا۔ اس طرح یہ اتنا مدبرانہ اور حکیمانہ فیصلہ تھا کہ اس کی وجہ سے فساد ہوتے ہوتے اور قتل و غارت ہوتے ہوتے ٹل گئی، جس سے شہر مکہ فساد سے بچ گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال کی ہوئی تو 41 یعنی 40 سال 6 ماہ 12 دن کی عمر مبارک میں 10 اگست 610 عیسوی بمطابق 21 رمضان المبارک بروز پیر جناب جبرائیل علیہ السلام، یہ بھی سوموار کا ہی دن آتا ہے تحقیق میں، جناب جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں پہلی وحی لے کر تشریف لائے۔ نبوت کے 6 سال ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی سال یعنی نبوت کے 6 سال اسلام لائے۔
نبوت کے 7ویں سال 47 سال کی عمر میں شاب ابی طالب میں قید و بند کی آزمائشیں شروع ہو گئیں۔ یعنی جب شاب ابی طالب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے خاندان کو قید کیا گیا تھا، کافروں نے وہاں پر ان کو بند کیا تھا تو ان پر پابندیاں لگائی تھیں، تو اس وقت نبوت کا 7واں سال چل رہا تھا۔ نبوت کے 10ویں سال شاب ابی طالب کی اسیری ختم ہو گئی۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا الکبریٰ اسی سال ان دونوں ہستیوں کا انتقال ہو گیا، اور حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی سفر طائف کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے بھی اسی سال میں ہوا، اور اسی سال یعنی سن 10 نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر اختیار فرمایا، جس کا واقعہ تقریباً معلوم و معروف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے طائف میں دعوت و تبلیغ کے لیے گئے تھے، تو وہاں پر ان شیطانوں نے، طائف کے شیطانوں نے، وہاں کے سرداروں نے کچھ شیطان اوباش قسم کے نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تھا۔ اس کی تفصیل مکمل ہمارے اسی چینل پر سیرت کے سچے موتی کے نام سے جو ہمارا سلسلہ تھا اس میں موجود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چند اوباشوں کو لگا دیا تھا، جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا تھا اور ان کے پاؤں لاہو لہان کر دیے تھے۔ خیر یہ ایک لمبا واقعہ ہے اور یہ کافی معلوم و معروف واقعہ ہے، اور یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا سن 10 نبوت میں ہی، یعنی 10 نبوت میں کافی واقعات پیش آئی۔ ابو طالب آپ کے ہمدرد چاچا تھے، ہمدرد و مددگار، ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی محبت کرنے والی اور آپ کا سایہ تھی ایک قسم کی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر حضرت سودہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، اور پھر طائف کا جو واقعہ پیش آیا تھا دل خراش واقعہ، وہ بھی اسی سال پیش آیا۔ نبوت کے 11ویں سال مدینہ منورہ کے پہلے 6 خوش نصیب افراد ایمان لائے۔ نبوت کے 12ویں سال شق صدر کا دوسرا واقعہ اور معراج نیز بیت عقبہ ثانیہ کے اہم واقعات پیش آئے۔ یعنی نبوت کے 12ویں سال شق صدر کا دوسرا واقعہ پیش آیا تھا، تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق صدر ہوا ہے یہ 2 بار ہوا ہے، اور اسی سال معراج اور اسی سال بیت عقبہ ثانی کے اہم واقعات بھی پیش آئے تھے۔ یعنی مدینہ سے جو شخص آئے تھے جو لوگ ایمان لا کر آ رہے تھے اور جو انہوں نے بیعت کی تھی، پہلے بیت عقبہ تھی اور دوسری جو تھی اسے بیت عقبہ ثانی کہا جاتا ہے۔ نبوت کے 13ویں یا پہلی ہجری، اس کو نبوت کا 13واں سال تھا جب پہلی ہجرت کی، ہجری کا وہ پہلا سال تھا۔ 26 صفر کو قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اجتماعی منصوبہ طے کیا۔ 27 صفر بمطابق 13 ستمبر 622 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے مکہ کو الوداع کہا۔ 12 ربیع الاول 27 ستمبر 622 عیسوی بروز جمعۃ المبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے نزول جلال فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی بھی اسی سال عمل میں آئی۔ سن 2 ہجری غزوہ ابوا، غزوہ بوات، غزوہ صفوان یا بدرولہ، غزوہ ذی العشیرہ، غزوہ بدر الکبریٰ، غزوہ بنو قینقاع، غزوہ السویق اور غزوہ بنو سلیم جیسے اہم غزوات پیش آئے۔ یہ سارے غزوات جو ہیں سن 2 ہجری میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی تیسری ناکام ترین کوشش کی گئی۔ سن 3 ہجری میں غزوہ غطفان، غزوہ نجران، غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد پیش آئے۔ نیز حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی ہوا۔ یہ سن 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ سن 4 ہجری میں حادثہ رجی اور بعیر معونہ کے علاوہ بنو نذیر اور غزوہ بدر الاخری پیش آئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی اسی سال ہوا۔ نیز ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال بھی اسی سال ہو گیا۔ 5 ہجری غزوہ دومت الجندل، غزوہ بنو مستلق، غزوہ احزاب یا غزوہ خندق، غزوہ بنو قریظہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان یعنی افک کے واقعات پیش آئے۔ نیز حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک بھی ہوا۔ 6 ہجری کو غزوہ ارینین اور صلح حدیبیہ کے واقعات پیش آئے۔ نیز حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ سن 7 ہجری میں بادشاہوں کے نام دابتی خطوط تحریر فرمائے۔ غزوہ غابہ، غزوہ خیبر، غزوہ وادی القرا، غزوہ ذات الرقاع بھی اسی سال پیش آئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت میں زہر کھلانے کی کوشش بھی اسی سال یعنی سن 7 ہجری میں کی گئی۔ نیز حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7 ہجری کو ہی ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ عمرہ قضا بھی سن 7 ہجری میں ہی کیا۔ سن 8 ہجری غزوہ موتا، غزوہ فتح مکہ، غزوہ حنین یا حوازن اور غزوہ طائف کے واقعات پیش آئے، یعنی یہ سن 8 ہجری کو پیش آئے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی سن 8 ہجری میں۔ سن 9 ہجری یہ دوسرے غیر ملکی غزوہ تبوک کی مہم پیش آئی۔ زنا کا اقرار کرنے والی عورت کو سنگسار بھی سن 9 ہجری میں کیا گیا۔ مختلف وفود قبول اسلام کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ سن 10 ہجری میں حجت الوداع ادا فرمایا۔ سن 11 ہجری میں 29 صفر بروز پیر مرض وفات کا آغاز ہوا۔ 12 ربیع الاول بروز پیر بوقت چاشت 63 سال 4 دن کی عمر میں روح پاک کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ 14 ربیع الاول بروز بدھ رات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں تدفین عمل میں آئی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل کے آئیکن پر ضرور کلک کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور آگے ایسی ہی معلوماتی ویڈیو میں، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔